جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی۔ مطلب یہ ہے کہ شروع کے دنوں سے ہی اس کائنات میں، اس دنیا میں ایک معرکہ چلتا آ رہا ہے۔ معرکہ مطلب جنگ، مقابلہ۔ وہ کس چیز کا ہے؟ اقبال کہتا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شروع سے لے کے آج تک ایک مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ وہ مقابلہ کس کا ہے؟ شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی کا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ کی روشنی کا مقابلہ ابو لہب کی شرارتوں کے ساتھ۔ تو ایک تو یہ کہ استعارہ ہے، اس سے پہلے بھی فرعون و موسیٰ کا، نمرود و ابراہیم کا علیہم السلام، یہ مقابلہ اس روئے ارضی پر چلتا رہا اور حق و باطل کے معرکے ہوتے رہے اور ہوتے بھی رہیں گے۔ فی زمانہ ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، آج جنگوں کے حالات جو پیش کیے جا رہے ہیں، لوگ تو اب یہ خبریں ایسے سن رہے ہیں، کسی کے ہاں بم گرنے کی، میزائل گرنے کی، تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بچے پٹاخے پھوڑ رہے ہیں۔ لوگ یہاں خبریں لے کر کے مزے لے لیتے ہیں، پھر فارورڈ کر دیتے ہیں۔ موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ حرج بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ حرج کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قتل بہت زیادہ ہوگا، ایک دوسرے کا قتل اتنا زیادہ ہونے لگے گا کہ لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ آج مجھے آج بتاؤ، دنیا پوری بہت سارے ایشوز پر بیٹھکیں کر رہی ہے، گلوبل وارمنگ پہ ہے، دنیا میں انوائرمنٹ کی چینجنگ پر، موسم کا تاپمان بڑھ رہا ہے، اس پر میٹنگیں ہو رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں بیٹھتی ہیں۔ یہ ڈھکوسلا ہے یہ دنیا کا، یہ مغربی دنیا، ویسٹرن کنٹریز کا دکھاوا ہے۔ یہ اینیمل لاورز کو بھی باہر لے کر کے آتے ہیں، ان کو بہت زیادہ کوریج دیا جاتا ہے۔ یہ کتے سے پیار کرنے والا ہے، یہ مرغی سے پیار کرنے والا ہے۔ ظالموں، 40,000 نہیں 50,000 لوگوں کو فلسطین میں تم نے ناحق مار دیا، اس پر کوئی بیٹھک نہیں کرتے۔ موت اتنی آسان ہے انسانوں کی۔ جنگ جس سے ہے، مقابلہ جس سے ہے، تمہارا آپس میں برابر کی طاقت کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ ایک دوسرے کی فوجوں سے مقابلہ ہے، ادھر کی فوج بھی مر رہی، ادھر کی فوج بھی مر رہی ہے، لیکن نہتے بچوں کا کیا قصور؟ بلکہ وہ گود میں آئے ہوئے ابھی جنہوں نے شعور کی آنکھیں بھی نہیں کھولی، دودھ پیتے بچوں کے جو قتل ہوئے ہیں۔ تاریخ میں آپ نے پڑھا ہوگا فرعون نے 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، صرف اس گمان سے کہ اس نے خواب دیکھا تھا بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ خواب کی وجہ سے کاہنوں نے اس کو بتایا تھا، اس نے خواب یہ دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں گرا اور آگ لگ گئی۔ تو نجومیوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا۔ اس ڈر سے بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کرتا تھا۔ اس نے تقریباً 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا، اس ڈر سے کہ وہ بچہ تو نہ پیدا ہو جائے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا بھی ہوئے اور فرعون کے گھر میں ہی پلے۔ اللہ کا نظام ہے۔ لیکن میں یہاں اس لیے بتا رہا ہوں، فرعون ظلم میں پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وہ عورتوں کو بھی ظالم اس طرح سے مارا ہے
کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا آج کے زمانے میں اسرائیل نام سے ایک ناجائز حکومت پر قابض شخص نے 12,000 نہیں 50,000 لوگوں کو سال بھر میں قتل کر دیا۔ یہ تاریخ کا بھیانک چہرہ ہے۔ آج لوگ اس کو ہلکے میں لے رہے ہوں گے، نیوز والے ایک طرفہ رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے باپ داداؤں سے ڈر ہے، جہاں کی یہ کھاتے ہیں وہاں کی یہ گاتے ہیں، لیکن بعد کو یہ سچائیاں جنریشن میں منتقل ہوتی رہیں گی۔ کبھی تو آئے گا کوئی انصاف کی نظر رکھنے والا۔ اور انسانیت کا قتل کتنا بڑا قتل ہے، ایک شہر کے 50,000 لوگوں کو قتل کر دینا، اور ایسے کہ وہاں کی عمارتیں پورے راکھ کے ملبے میں چلی گئی، صدیاں لگ جاتی ایک شہر کو بسنے میں، ایک گھر کو بنانے میں آدمی کی اپنی زندگی گزر جاتی ہے، کیا کیا ارمانوں سے گھر بناتے ہیں، لیکن ایک پل میں کسی کا گھر اجاڑ دیا، اس کے سامنے تڑپتے ہوئے اس کے باپ کی لاش ہو، ماں کی لاش ہو۔ وہ تصویریں کہ آپ نے نہیں دیکھی کہ ایک باپ چھوٹی سی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا ہے تو اس کا بیٹا الگ پیر اور ہاتھ جلے ہوئے بم سے تڑپ رہا ہے، وہ کس کے درد کو دیکھے۔ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ بیٹی کو باپ یہ نصیحت کر رہا ہے، تھوڑا اور صبر کر لے بیٹا، شہادت ملنے والی ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ موت سے پہلے اپنے بچے کو اتنی تلقین کر دے، حالات ایسے۔ دوسرے ایک کہ وہاں پر کھانے پینے کی ایڈ کوئی جا نہیں سکتی، اس پر پابندی، دوائیاں نہ جائیں اس پر پابندی۔ دنیا کا کوئی قانون اس چیز کو جائز ٹھہراتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آتنکواد کا راگ الاپنے والے ان باتوں کو کیا کہیں گے؟ انسانیت اگر کہیں ہے تو اس کا تصور تو کرو۔ کسی کے فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بیسک رائٹس ہوتے ہیں، کھانا پینا یہ اس کا انسانی حق ہے۔ دشمنی تم سے جن کی ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو، عام شہریوں کے ساتھ نہیں۔ مخبر صادق رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو، جہاد کو لے کر جو پروپیگنڈا تم پھیلاتے ہو اور ہر چیز کو جہاد کا لفظ دے کر کے ایک ایسا نیریٹو کریٹ کرتے ہو کہ لوگوں کے دماغ میں ایک پروپیگنڈا پھیل جائے۔ آؤ میں تمہیں سناتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب صحابہ جہاد میں جاتے تو ان کو کن باتوں کی تلقین کرتے تھے؟ سب سے پہلے مجاہدین صحابہ سے کہتے جس جگہ تم جا رہے ہو مقابلہ تمہارا جن کے ساتھ ہے انہی سے مقابلہ کرنا، جو تمہارے خلاف تلوار اٹھائے اس کے خلاف تم تلوار اٹھاؤ، اور راستوں پر بیٹھے ہوئے بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگانا، کسی عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو، حاملہ عورتیں اگر قید میں آ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس شہر میں تمہارا غلبہ ہو جائے، تم غالب آ گئے وہاں کی فوج پر، تو وہاں کے رہنے والوں کے بچوں کو نہ ظلم کرنا، ان کو نہ پکڑنا۔ پھر تعلیمات میں یہ ہے وہ چاہے جس مذہب کے بھی لوگ ہیں ان کے معبدوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو ختم نہیں کرنا، ان کی عبادت گاہوں کو توڑ پھوڑ نہ کرنا جس شہر میں تم جا رہے ہو۔ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھو، حضور یہ تک فرماتے تھے مجاہدین صحابہ کو کہ جس شہر میں تم جا رہے ہو وہاں کے درختوں کے پتے بھی نہ اکھاڑنا، درختوں کو بھی نہ نقصان پہنچانا۔ جنگی تعلیمات کو آج کوئی نظر میں نہیں رکھتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن کوئی اصول نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے جس کی طاقت ہے اس کا بول بالا ہے، یہ دنیا ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کرتی۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے بھی عراق کی کیا حالت تھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے پورے عراق کو تباہ کیا گیا، آج تک وہ سنبھل نہیں پایا۔ نیوکلیئر پاور عراق کے اندر موجود ہے، اس کے ری ایکٹر وہاں پر موجود ہے، کیا کیا چیزیں اس زمانے میں پھیلائی گئی۔ سوشل میڈیا تو نہیں تھا اتنا، دنیا نے یہ مان لیا کہ ہاں دادا کہہ رہا ہے تو ہوگا، اور حملہ کیا اسی بنیاد پر۔ 20 سال ہو گئے، آج تک عراق میں کوئی نیوکلیئر پاور پلانٹ نہیں نظر آیا، کہیں نہیں۔ ایک جھوٹے پروپیگنڈے کی وجہ سے
وہاں کے کتنے لاکھ لوگوں کو بے گھر ہونا پڑا ہے پتہ ہے؟ کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بم برسائے گئے، آج تک وہاں کوئی سبزہ نہیں اگتا، کوئی وہاں پر فصل نہیں ہوتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک نیا میدان جس پہ لوگ فٹ بال کھیلتے تھے، چند سالوں کے بعد دیکھو تو پورا میدان قبروں سے بھرا ہوا ہے، قبریں ہیں وہاں پر، پوری قبریں، لوگوں کو جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ نہیں ملتے، موت اتنی عام کر دی گئی تھی۔ ان باتوں کو کوئی کہتا ہے؟ آپ نے سنا کبھی ابو غریب جیل کے متعلق؟ قیدیوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا ان گوروں نے، اللہ کی پناہ، بہت سخت قسم کے، دنیا میں بدنام زمانہ جیل اس کو کہا جاتا ہے۔ ہر طرح کی وہاں پر قیدیوں کے ساتھ آزمائشیں ہوئی، ہر طرح کی، ان پر کتے چھوڑ دینا، ان کی شرمگاہیں کاٹنا، ان پر پیشاب کرنا، ہر چیز جو انسانیت سوز ہے، انسانیت کو جلا دینے والی، یہ ساری حرکتیں کی گئی۔ دنیا خاموش ہے اس سلسلے میں، کیوں؟ سپر پاور کے 1000 گنا بھی ہضم کر لیے جاتے ہیں۔ چھوٹا ملک یا غریب آدمی کوئی بات کرے تو سارے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آج میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہو رہی ہے آج دنیا میں، یہ پھیلنے والی ہے اور قیامت کے قریب ہم آ چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا پوری جنگوں کے لپیٹ میں ہو، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل اتنا بڑھ جائے گا کہ 100 لوگ ہوں تو 99 مر جائیں گے، ایک بچ جائے گا، قتل اتنا بڑھ جائے گا۔ یہ جنگ کی آگ ہو سکتا ہے آس پاس سب پھیل جائے، جس کی وجہ سے اس وبا میں، اس بلا میں سب ملوث ہونے لگ جائیں گے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، چاہے جیسی بھی حکومت ہو، تاریخ پوری اٹھا کر کے دیکھنا، ظلم کے بعد جو غرور و تکبر میں آ کر فرعون بننے کی کوشش کرتا ہے، اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت بھیانک فرماتا ہے، بہت بھیانک انجام ہوتا ہے۔ اب کے ظالم بھی اپنے انجام کے بہت قریب آ چکے، انہوں نے ظلم اتنا کیا ہے، وہ بچوں کی آہیں، وہ عورتوں کی چیخیں کیا بارگاہ رب العزت میں نہ پہنچی ہوں گی؟ رب تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالم یہ دیکھ لیں گے کہ کس پلٹی میں اللہ تعالیٰ انہیں گرانے والا ہے۔ جو جال وہ اپنے دشمنوں کے لیے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی جال میں ان کو پھنساتا ہے۔ آج دیکھنا آپ، تاریخ کی سچائیاں آپ کو اس بات کا جواب دیں گی۔ ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خدا کے برابر ہو چکا، مجھے کوئی بھی ہلاک نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ بیٹھے ہو، موت تمہارے پاس آ کر پکڑ لے گی۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ لوگ آج ہوا بناتے ہیں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم اتنا بڑا ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹے سے پدے سے ایک ناجائز کنٹری کو محفوظ دکھانے کے لیے دنیا پتہ نہیں کیا کیا باتیں وائرل کرتی ہے۔ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم اتنے بڑے ہیں، کوئی نہیں آ سکتا۔ وہ خدا ہے؟ کوئی خدا ہے؟ لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے، بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے۔ مجھے یہاں پر کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا ہے، لیکن ایک بات کہنا ہے کہ نشہ میں چور، گھمنڈ میں چور جو بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو مچھر سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ بہت بڑی طاقت کا اس سے مقابلہ ہونا ضروری نہیں، تمہارے پاس ہوگا بہت بڑا سسٹم، لیکن رب تبارک و تعالیٰ جب انتقام لے لے تو پھر تمہارے لیے بہت بڑی طاقتوں کی ضرورت نہیں۔ آپ ہمیں تاریخ بتاؤ، عراق میں نمرود ایک زمانے میں اس طرح کی حرکت کیا تھا کہ اس نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی، اور اس کے مطابق بات یہ تھی کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا تھا، اتنی اس کی طاقت تھی۔ شیر سے خود مقابلہ کرتا تھا، کبھی ڈرتا نہیں تھا۔ نمرود کی طاقت مشہور تھی اس زمانے میں، اور سارے لوگ اس کی طاقت کا لوہا مانتے تھے، حتیٰ کہ وہ کبھی اپنی زندگی میں بیمار نہیں ہوا تھا۔ آدمی جب بیمار نہیں ہوتا تو اس کا غرور بڑھ جاتا ہے، سوچتا ہے مجھے کچھ ہو نہیں سکتا۔
نمرود نے اس کے بعد یہ دیکھا ساری دنیا میرے قبضے میں ہے، طاقت و دولت کے ذخیرے سب اس کے پاس سے، لیکن ایک چیز نہیں تھی، موت پر کنٹرول۔ اس کو کیسے کیا جائے کنٹرول؟ یعنی مرنے سے بچ تو نہیں پائے گا، یہ کنٹرولنگ پاور بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، کہا کہ خدا آسمانوں میں ہوتا ہے، ہم اتنی بڑی عمارت بنائیں گے کہ ان عمارتوں پر چڑھ کر خدا کو للکاریں گے، آجا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور مقابلہ کر کے میں خدا کو گرا دوں گا کسی بھی طرح سے، اگر مجھ سے نہ ہو سکے تو پوری فوج کو تیار کروں گا، خدا سے لڑائی لڑ کر کے ایک بار وہ موت اور حیات کا پاور اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، پھر ہم کو جب تک چاہے جینا ہے۔ کہاں کی خام خیالی، لیکن اس نے بنایا، پوری دنیا بھر سے لوگوں کو جمع کیا، سب کی زبان ایک بنایا، سب کی کرنسی ایک بنایا، ساری اس پوری دنیا کے لوگ اس کی فوج میں، سب کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہماری لڑائی ہے دنیا سے نہیں، ہماری لڑائی کریٹر سے، خالق سے، ہم اس سے پاور چھین لیں گے ایک بار، اور پھر اپنے ہاتھ میں موت و حیات کا کنٹرول رکھیں گے، جس کو جتنی لمبی عمر چاہیے میں دوں گا، جس کو جب تک جینا ہے میں دوں گا، ازل سے لے کر ابد تک، یہ سارے خیالات اس کے تھے، اور اس نے جمع کیا، عمارت بھی بنایا، فوج بھی تیار کیا۔ کیا رب تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کی تیاری، اس کا جمع کرنا، اس کی عمارت بنانا، بہت دنوں تک یہ سب کام چلتا رہا۔ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے غافل نہیں، دلوں میں گزرنے والے حالات سے بھی بے خبر نہیں، لیکن بندے کو رب تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا۔ کافر جو ان کو ڈھیل ملی ہے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جو ان کو چھوڑ رکھا ہے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ اس لیے ہم چھوڑ رکھیں کہ وہ اور زیادہ کریں، اور زیادہ کریں، لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین، پھر ہم ذلت والا عذاب انہیں دینے والے ہیں۔ یہ مت سمجھ لو کہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے خبر ہے۔ نمرود اتنا سب کرتا رہا، اللہ نے اس کو چھوڑ رکھا، بنا لیا، لمبی عمارت بنا، فوج بھی بنا لی، ساری چیزیں بنا لیا، مقابلے کے لیے اس نے دن بھی طے کر لیا۔ اس کے بعد اس کو خدا سے لڑائی لڑنی تھی، کہاں خدا تک پہنچنے کی بات، لیکن بندہ جب غرور و تکبر میں آتا ہے تو وہاں تک بھی سوچتا ہے، اسے موت پر کنٹرول حاصل کرنا تھا، بس یہ ایک چیز تھی۔ پھر جب وہ دن آیا، کتابوں میں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے اس کی جو تعداد ہے اس کا کسی کو علم نہیں، بارش کے جتنے قطرات گرتے ہیں نا ایک ایک فرشتہ بوند لا کر رکھتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی؟ اس میں جو بڑے فرشتے ہیں وہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہم السلام، جو سردار ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کے اپنے اپنے کام ہیں، بہت پاورفل فرشتے ہیں، ان کی بات نہیں کرنا۔ کسی ایک عام فرشتے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا اور فرمایا جاؤ زمین پر، ہمارے ایک بندے نے ہم سے لڑائی کا ارادہ کر لیا ہے، اس کی طاقت و قوت اور اس کی جمع شدہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے آؤ۔ وہ فرشتہ زمین پر آیا، جس جگہ پر اس نے یہ سب جمع کیا تھا، فرشتہ اتر کر صرف اپنے پیر ہلایا تھا، پوری عمارت بھسم ہو گئی، کچھ نہیں کیا تھا، اس کی بنائی ہوئی عمارت بھسم ہو گئی، جتنی فوج جمع کیا تھا سب کیڑے مکوڑوں کی طرح مر گئے، اور سب کی زبانیں مختلف ہو گئی، کوئی ایک دوسرے کو پہچان نہیں پا رہا۔ یہ منٹوں کی بھی بات نہیں تھی، سیکنڈوں کی بات تھی۔ فرشتہ واپس چلا گیا، نمرود کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ تاریخ کی ایک بات ہے، اور یہ روایت ہم اپنی کتابوں میں نہیں رکھتے، یہ روایت یہودیوں کی کتابوں سے ہی ہے۔ یہودی اس بات کو یقین کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس بات پر وہ دوبارہ عمل کرنے کے لیے پھر کوشش میں ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر جو کہا جاتا ہے، پوری دنیا کو اکٹھا کرنا، ایک کرنسی بنانا، ایک لینگویج پر لانا، اور سب کو ملا کر کے ایک طاقت حاصل کرنا، سپیس پر جانا، اور پھر وہی چیزیں دہرانی جا رہی ہے دنیا، وہی چیز ایک دوبارہ بار ٹرائی کرنا ہے۔
جس کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ چھوٹی سی قوم پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کرنے کے کیسے کیسے خواب دیکھتی. اگر آپ جائیں، اسلام دشمنی تو ان کی پرانی ہے، لیکن یہ جو 50,000 لوگوں کا قتل ہے یہ صرف اور صرف ان کے اپنے ایک چھوٹے مقصد کے لیے. ہو سکتا ہے بہت ساری باتیں، غزہ پٹی ایک ہی علاقہ بچا ہوا ہے فلسطین کا، باقی سب تو یہ قبضہ کر چکے 1947 کے بعد، 48 کے بعد. چھوٹا سا حصہ جو باقی غزہ پٹی جس کی 20 لاکھ کی آبادی، اس علاقے پر اتنی زیادہ کیوں کرورتا ہے؟ کیوں؟ باقی سب جگہ پر اور بھی دیگر جگہ پر، یروشلم میں، ویسٹ بینک میں، کئی جگہوں پر مسلمان آباد ہیں. یہ غزہ کے لیے کیوں اس قدر سختیاں ہیں؟ دنیا کو بتانے کے لیے تو یہ ایک آتنکواد جماعت ہے حماس، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم یہ حملے کر رہے ہیں. لیکن آج تک یہ دنیا کو بتا نہیں سکے کتنے حماسیوں کو قتل کیا، کتنے حماس کے لوگ پکڑے گئے، کتنوں کو مارا گیا. چند ہوں گے، لیکن اس کے بدلے میں جو بھاری قیمت چکائی ہو غزہ کے نہتے لوگوں نے، 50,000 لوگوں کا قتل، یہ تو ریکارڈ پہ دکھ رہا ہے. باقی اللہ عالم، باقی کتنے ہیں جن کی تعداد مل نہ سکی ہو. بعض دانشوروں نے یہ بھی بتایا اس کو صرف اور صرف ایک کینل بنانا ہے جو دنیا کی ٹریڈنگ پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے. جو سوئس کینال ہے ایجپٹ کا، جس سے میڈیٹرین سی سے لے کر کے گزرتے ہیں، 2 سمندروں کو جوڑنے کے لیے ایک کینل ہے مصر میں، ایجپٹ میں، جہاں سے ایجپٹ ہر گزرنے والے جہاز سے ٹیکس لیتا ہے، ہر گزرنے والے جہاز سے ایک بھاری قیمت لیتا ہے، جس سے ٹریڈنگ پر اثر بھی رہتا ہے. اور جب وہ چاہے بند کرے، 2 مرتبہ اس نے بند بھی کیا تھا تاریخ میں 1950 کے بعد. اور یہ خواب دیکھتا ہے اسرائیل کہ ہم اپنی ہی جگہ سے ایک کینل بنا لیں تقریباً 300 کلومیٹر، جس کے لیے اس کو غزہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے. یہ بعض لوگوں کی اپنی تحقیق ہے. تو کیا کوئی اپنے مفاد کا حاصل کرنے کے لیے 50,000 لوگوں کا قتل کر سکتا ہے؟ دنیا کو یہ بھیانک چہرہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. اگر ان کو کوئی راستہ بنانا ہے تو اس کے لیے انسانیت کا قتل کرنا ہے. میں آپ کو ایک بات عرض کیے دیتا ہوں، قرآن پاک نے جو فرمایا وہ حق ہے، 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا، میں نے خطبے کے بعد جو آیت پڑھی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ فرماتا ہے ان پر ذلت اور غربت لکھ دی گئی ہے. کس پر؟ یہودیوں کے متعلق. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کے غضب میں رہیں گے وہ ہمیشہ. آپ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور وہ یہود قوم ہے. قرآن پاک کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، وہ اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں کو ٹھکراتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. اب دنیا کو یہ افسوس ہو رہا ہوگا، جیسے میں نے ابھی بتایا 50,000 لوگوں کا قتل وہاں کر دیا. ایران میں گھس گیا، شام میں گھس گیا، لبنان میں گھس گیا، ہر جگہ مار 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 اور لوگوں کا قتل. میرے عزیزو، یہ تو عام لوگوں کا قتل ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے یہ وہ قوم ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتی تھی. اور تاریخ میں ہے تقریباً 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. 10,000 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، صرف اپنی من مانی بات نہ پائے جانے کی وجہ سے. حضرت زکریا علیہ السلام کی بات معلوم ہے، یہ تو بیت المقدس کے متولی تھے. زکریا علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، جن کا ذکر ہے قرآن پاک میں. حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہی قوم جو ان کی امت میں تھی، یہودیوں کے لیے بھی وہ مقدس نبی تھے. لیکن ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دشمنی میں رکھ کر کے ایسا قتل کیا تھا. اللہ اکبر. زکریا علیہ السلام ان سے بھاگ کر کے نکلے تھے اور ایک درخت کو جا کر کہا، اے درخت کھل جا، میں تجھ میں آتا ہوں. درخت کھل گیا، حضرت زکریا علیہ السلام اس میں اندر چلے گئے، درخت پھر بند ہوا. تاریخ میں موجود ہے.
ابلیس لعین نے شیطان مردود نے یہودیوں کو راستہ بھی بتایا اور درخت بھی بتایا کہ اس کے کاٹتے 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 ان کے سر تک پہنچا دیا، اور جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے سر کے اوپر سے کٹنے کی آواز آنے لگی تو اب سوچا کہ اب یہ آری سے پورا کٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے زکریا صبر کر لو، اگر تم اس پر آواز نکالو گے تو صبر والوں میں سے تمہارا نام نکل جائے گا۔ یہاں تک کہ تاریخ میں ہے وہ یہودیوں نے آری سے کاٹتے کاٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کو چیر دیا اور جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی خاموش رہے، صبر کر کے رہ گئے۔ ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ایک گورنر یا بادشاہ کو یہ کہا تھا کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا جائز نہیں۔ اس نے دو بہنیں ایک ساتھ اپنی زوجیت میں رکھا تھا۔ صرف اتنی بات پر حضرت یحییٰ علیہ السلام صرف 33 سال کے جوان تھے۔ اس یہودی ظالم نے یحییٰ علیہ السلام کے سر کو کاٹ کر کے برتن میں لا کر ناشتے میں رکھا تھا۔ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کے سر کو کاٹ کر تشت پہ رکھا تھا۔ لیکن تاریخ کی سچائیاں بتاتی ہیں کہ وہ کٹے ہوئے سر سے یحییٰ علیہ السلام بولتے تھے، اے ظالم اب بھی میں کہتا ہوں ایک نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی زندگی میں بتا رہا ہوں جن کے ساتھ انہوں نے کی۔ عیسیٰ علیہ السلام، یہ پاگل عیسائی جو آج ان کی کپڑوں میں جا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جبکہ زندگی بھر یہ لڑتے رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء، دونوں لڑتے تھے۔ یہودی کہتے عیسائی کوئی چیز ہی نہیں، عیسائی کہتے تھے یہودی کوئی چیز ہی نہیں۔ ان کی جنگیں اتنی خطرناک ہوئی، یہ سب لپا پوتی کر کے آج دکھاتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ بہت گہری دشمنیاں ان کے درمیان تھی۔ عیسائیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ جب انہوں نے اپنے پیغامات پھیلائے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ یہودیوں نے بنایا تھا، اور پورے لوگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کو گھیراؤ کر لی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس رات اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، اور ایک یہودی کو اندر دیکھنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے کہ جا کے دیکھو عیسیٰ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آئے ہوئے یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہودی جو باہر کھڑے منتظر تھے ہمارا آدمی اندر گیا ہے دیکھنے کے لیے، مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، ابھی تک آیا نہیں، تو سب کے سب اندر گھس گئے۔ دیکھا وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، اسی کو پکڑ کر لا کر سولی پر چڑھا دیا عیسیٰ سمجھ کر کے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ اس کو پوری شکل نہیں دی گئی تھی، آدھی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اور آدھی اس کی خود کی تھی۔ بعد میں یہودیوں میں خود اختلاف ہو گیا، ہمارا بندہ کہاں گیا جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا، وہ غائب کہاں ہے؟ اور اگر یہ ہمارا بندہ ہے جو ڈھونڈنے کے لیے گیا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ یہ اختلاف میں، یہ شک میں 550 سال گزر گئے۔ پھر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قرآن نے اس بات کو واضح کیا، نہ تم نے عیسیٰ کا قتل کیا نہ سولی چڑھائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے آسمانوں پر انہیں اٹھایا۔ یہ تو عیسائیوں پر احسان ہے قرآن کا جو سچائیاں 550 سال پہلے کی بتایا۔ میرے عزیزوں، یہ تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نبیوں کا قتل کرنے والی قوم، ان کے سامنے عام انسان کیا مانے رکھتے ہیں؟ یہ دنیا کی ساری قوموں کو حقیر سمجھنے والی قوم، دنیا کے پورے ذخیروں کو اپنی ملکیت سمجھنے والی قوم، ان کا عقیدہ ہے یہ دنیا کا جتنا گولڈ ہے، جتنا سونا ہے، اس پر صرف اور صرف ان کی قوم کا قبضہ ہونا چاہیے، پوری دنیا کو۔ آپ کو پتا ہے مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ سب کے سب مدینے میں بسے ہوئے تھے، 550 سال سے انتظار کر رہے تھے حضور کے آنے کا، دوسری قوموں کو ڈراتے تھے۔ کیوں؟ ان کی کتاب میں موجود تھا آخری نبی کے آنے کی ساری باتیں موجود تھی، آخری نبی آئیں گے
ان کے ماننے والوں کا غلبہ ہوگا، وہ اپنے نور نبوت سے لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے۔ ان کی شکل بھی بتائی گئی تھی تورات میں، ان کے آنے کی جگہ بھی بتائی گئی تھی۔ پورے حجاز میں کھجوروں کا جھنڈ ایک علاقہ ہوگا جہاں یہ نبی آئیں گے، اور وہ مدینے کے علاوہ کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ یہودی یہ سب چیزیں دیکھ کر حضور کے آنے سے 550 سال پہلے سے انتظار میں تھے، وہ نبی یہی آئیں گے، یہی آئیں گے، اور دوسری قوموں کو ڈراتے تھے ہم سے مت الجھنا، آخری نبی آنے والے ہمارے، اور اس نبی کے آنے کے بعد پھر ہم چن چن کر تم سے بدلہ لیں گے۔ اور جب کبھی مصیبت آتی تو اللہ سے دعا بھی یہ کرتے تھے کہ اللہ وہ آخری نبی جو ہمارے علاقے میں آنے والے ہیں ان کے صدقے میں تو ہماری بلاؤں کو دور فرما۔ یہ وہ قوم ہے جو حضور آخر النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وقت کاٹ رہی تھی، لیکن ہوا یہ، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آخری نبی تو بنی اسرائیل میں ہی پیدا ہوں گے، ہمارے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے یہ فیصلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل میں نہیں، بنی اسماعیل میں پیدا کیا، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا کیا۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے عرب میں آباد تھی، عرب میں پوری آبادی اسماعیل علیہ السلام کی تھی۔ مکہ کو آباد کس نے کیا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پورے مکہ میں آس پاس سب علاقوں میں آباد، ساری جتنے بھی نسب ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں عرب والوں کے۔ اور یہ یہودی بنی اسرائیل ہے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ دوسروں کو حقیر جانتے تھے۔ جب تک یہ لوگ عرب میں تھے، مدینے میں تھے، انہوں نے ہر ایک کو حقارت سے دیکھا۔ عربوں سے ان کے تعلقات ایسے نہیں تھے، عام لوگوں سے کہتے ہمارے سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، سب کو امی کہتے تھے، ان پڑھ، جاہل، ایسے الفاظ سے عربوں کو پکارتے تھے۔ عربوں سے اگر ان کے تعلقات ہوتے بھی تو بڑے بڑے ٹاپ لیڈر جو ہوتے ہیں عربوں کے، بس ان سے تعلقات تھے، عام لوگوں کو یہ گنتے ہی نہیں، کچرا کہتے تھے۔ بنی اسماعیل کو جب یہ کچرا کہتے تھے، اور بنی اسماعیل میں جب آخری نبی پیدا ہو گئے تب کیا کہنے لگے پتہ ہے؟ کہتے نہیں، یہ غلط ہو گیا، آخری نبی تو بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تھے، یہ جبرائیل نے شرارت کیا اور بنی اسماعیل میں جا کر کے نبوت دی تھی۔ کچھ تو یہ کہنے لگے، کچھ تو کہنے لگے وہ ہے ہی نہیں آخری نبی۔ لیکن کیسے انکار کرتے؟ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس رسول کو وہ ایسے پہچانتے تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچانتے۔ ان کے بیٹوں کے صحیح ہونے پر بھی ان کو اتنا یقین نہیں تھا کہ ہمارا ہی بیٹا ہے یا نہیں، لیکن حضور کو دیکھ کر کے یہ یقین تھا کہ آخری رسول ہی، آخری رسول ہونے کی ساری نشانیاں انہوں نے جو پڑھی تھی وہ سب حضور کے پاس موجود تھی۔ اسی لیے تو میرے عزیزوں، جو صحابہ یہودیت سے اسلام میں آئے انہوں نے سب نشانیاں دیکھی۔ حضرت سلمان فارسی کی بات بتا رہا ہوں، وہ عیسائیت میں تھے، سالوں انہوں نے عیسائیت میں گزارے، اور انہوں نے بھی یہی سب باتیں سنی تھی۔ یثرب ایک علاقہ ہے حجاز میں، کھجوروں کے باغات کا جھنڈ ہے، وہاں پر آخری نبی وہیں آنے والے ہیں۔ تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ سلمان فارسی عراق سے آئے تھے، مدینے میں آ کر غلام بن گئے، ایک کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے برسوں تک۔ پھر وہ وقت آ گیا جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے۔ مسجد قباء جہاں ہے وہاں 14 دن تک حضور قیام کیے ہوئے تھے۔ تو وہ باغیچے کا جو مالک ہے، سلمان فارسی کا جو مالک تھا، اس کا بھتیجا آ کر کے خبر دیتا ہے، چاچا سنا ایک نئی خبر، یثرب میں ایک شخص آیا ہے مکہ سے، حسین چہرہ ہے، گلابی رنگت ہے، بولتا ہے تو لوگ سب اس کی طرف دیکھتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ یہودی کا بھتیجا اپنے چاچا کو یہ خبر دے رہا ہے۔ سلمان فارسی کھجور کے درخت کے اوپر بیٹھے کھجور کاٹ رہے تھے یا صاف کر رہے تھے، یہ خبر سنے کہ وہاں سے چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے، جس کے انتظار میں تو سالوں گزار دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ مالک نے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا تو غلام ہے، آقاؤں کی بات میں دخل اندازی مت کر، جا تو اپنا کام کر۔ لیکن ان کی بے چینی تھی کہ وہ اگر آخری رسول آ چکے تو میری زندگی کا تو مقصد یہی ہے۔ پھر انہوں نے وقت نکالا دن کا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔
جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود تھے، دیکھیں علامتیں جو انہوں نے پڑھی تھی اپنی کتابوں میں، وہ صاحب جانچنا بھی چاہتے تھے. کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ قبول کیجیے، یہ صدقہ ہے. حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا، کیونکہ سلمان فارسی نے یہ پڑھا تھا کہ آخری رسول صدقہ نہیں کھائیں گے. ایک نشانی دیکھ لی انہوں نے. دوسرے دن آئے، پھر وہ موقع نکالا اور کھجوریں لی اور آئے. حضور سے آ کر کے کہا کہ یہ لیجئے، قبول کیجئے، یہ ہدیہ ہے. حضور نے خود بھی کھایا اور سب کو تقسیم کیا. کہا یہ کتاب میں موجود ہے، وہ آخری رسول ہدیے کو انکار نہیں کریں گے، تحائف قبول کریں گے. دو علامتیں دیکھی. پھر ایک دن، تیسرا دن تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے. تہبند تھی حضور کے، چادر تھی جسم کے اوپر. سلمان فارسی ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے جو کتابوں میں پڑھی تھی. کبھی حضور کے دائیں آتے، کبھی بائیں آتے، کبھی آگے کبھی پیچھے، پوچھنے کی یا کچھ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور کہا سلمان آ جاؤ ادھر. ادھر بلایا، اپنی چادر ہٹائی اور کہا یہ مہر نبوت دیکھنے کے لیے آئے تھے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بیچ میں ایک ایسا سفید نشان تھا جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے، وہ سورج سے زیادہ چمکتا تھا دونوں کندھوں کے بیچ. اور حضرت سلمان فارسی وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے اور حضور نے ان کے پوچھنے سے پہلے چادر ہٹائی اور کہا یہی دیکھنے آئے تھے. سلمان فارسی نے کہا میں تو ایک چیز دیکھنے آیا تھا، آپ نے دو چیز بتا دی. کیا چیز؟ میں تو مہر نبوت دیکھنے آیا تھا، آپ نے دکھا بھی دیا اور میرے دل کی بات کی خبر بھی آپ نے بتائی. نبی کو علم غیب بھی ہوتا ہے. اور سلمان فارسی نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا. اسی سلمان فارسی کو آزاد کرانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے 500 کھجور کے درخت لگائے تھے اور ایک باغیچہ دے کر کے اس یہودی سے آزاد کروایا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ جو آئے تھے یہودیت سے یا عیسائیت سے، وہ جانتے تھے حضور کو، لیکن یہ اتنی خطرناک قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگایا. یہ یہودی جو ایمان نہیں لائے اور یہ قیامت تک اسی طرح غضب میں رہنے والے. آج ان کا ابھار اگر آپ دیکھ رہے ہو تو شاید تاریخ پتہ نہیں ہوگی کہ کتنی ذلت کی زندگی بھی گزاری، کس طرح بھیک مانگے. آج یا اپنی تاریخ کو کہیں پر بھی سوشل میڈیا میں گردش کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، پابندی ہے پوری دنیا میں. ہٹلر کے قتل عام کے بارے میں نہیں بول سکتا کوئی، یہودیوں کو اتنا مارا تھا اتنا مارا تھا، نہیں، دنیا میں یہ بولنے پر پابندی ہے. ان کے کسی بھی پرانی تصویریں دکھانے پر پابندی ہے. آج خود اپنے ملک میں ہونے والے حملوں کی تصویر نہ دکھائی جائے، اس پر پابندی ہے. یہ تو تم کب تک عیب چھپاتے رہو گے؟ جہاں سڑن ہوتی ہے بدبو آئی جائے گی. اور ان قریب میرے عزیزوں قرآن کی وہ بات یاد رکھو، اللہ نے فرمایا سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ظالم یہ دیکھ لے گا کہ اللہ اس کو کس کھائی میں گرانے والا ہے. کیا ابرہا بہت سارے منصوبے بنا کر کعبہ ڈھانے نہیں آیا تھا؟ اللہ نے ابابیل چڑیوں سے اس کو ہلاک کیا تھا، فرعون کو پانی سے غرق کر دیا تھا، نمرود کو مچھر سے ہلاک کر دیا تھا. بڑے بڑے طوفانی طاقتوں کے بادشاہ دنیا میں آئے لیکن اللہ نے ان کو بہت چھوٹی طاقتوں سے ہلاک کیا. لوگ آج یہ مقابلہ کمپیریزن کرتے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. ایک طرف ایران ہے، ایک طرف غزہ ہے، ایک طرف سپر پاور حکومتیں ہیں. یہ سارے کمپیریزن دنیا کے ہو سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور اس کی سلطنت جب انتقام پر آ جائے تو پھر میرے عزیزوں کسی ملک کی بھی ضرورت نہیں، صرف ہواؤں سے مولا تعالیٰ طاقتوں کو ختم فرما دیتا. دنیا میں پھیلے ہوئے ایک کورونا کو تم قابو میں نہیں کر پا رہے تھے. ایک چھوٹا سا کیڑا ہوگا، ایک بیکٹیریا ہوگا جس کو کنٹرول میں نہ لا سکے اور کروڑوں موتیں ہو گئی. کون تھا یہ؟ موتوں پر کنٹرول تمہارے پاس کیوں نہیں آیا؟ سپر پاور طاقتیں بے بس نہیں تھی؟ 2 سال پہلے نہیں دیکھا آپ نے؟ اور رب تبارک و تعالیٰ جب چاہے
تو یہ پکڑ ظالموں کے ساتھ فرمائے گا آج کے دور میں دعائیں بھی یہ کرو اور انجام کا انتظار بھی کرو. یہ تمہارا بھی امتحان ہے میرے عزیزوں. جو آگ پڑوس میں لگی ہے اس کی چنگاریاں تمہارے گھر کو بھی جلا. اللہ کریم کو سب سے زیادہ ناپسند چیز جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے وہ ظلم ہے. ظلم کو اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتا. اور ظلم کا مطلب صرف کسی پر ہاتھ اٹھانا ہی نہیں بلکہ کفر اور شرک بھی بہت بڑا ظلم ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم ہے. اور اس ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں. انسان کسی نہ کسی جگہ پر ظلم کرنے کا شکار ہو جاتا ہے، ظالم بن جاتا ہے. اور ظلم کی تعریف اگر دیکھیں عربی میں تو یوں کہا گیا وضع الشیء علی غیر محلہ. کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے، اس کی حیثیت کو اس کی حیثیت کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے. حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، یا اپنے حق سے زیادہ کسی سے چھین لینا یہ بھی ظلم ہے. اور یہ ظلم کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن قرآن ہر ظلم کی مذمت کرتا ہے. اللہ کریم کئی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا. میرے عزیزو، گناہ بھی ظلم ہے. جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار پہ آئیں. یہ جو آیت ہے ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو. آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے. اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی. ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا. کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے. ظالموں کی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، قرآن پاک میں 3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں. ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم. یہ تینوں قومیں ایسی ہیں گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا. آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے. ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں. نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے. یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کشتی کس میں چلاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے اور اپنے ایمان والوں کو آپ ڈرا بھی رہے تھے. لیکن کفار و مشرکین غرور و تکبر میں ایسے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا جو کافر تھا، کہا میرے ساتھ آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین. بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا. اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء. میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا. یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا، گمان تھا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. ہم نے زمینوں کے سارے چشمے پھاڑ دیے،
ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلے، اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیے، آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی. فالتقى الماء على امر قد قدر. سورہ قمر کی آیتیں ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی معینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا. روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، کوئی نہیں باقی رہا. جب یہ پانی پھیل گیا، کیا پہاڑوں کی چوٹیاں، کیا محلوں کی اونچائیاں، سب غرق ہو گئے. اور وہ جبابرہ، وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سڑ گئے پانیوں میں. صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا، عذاب الہی کو کیسے روک سکے گا. دوسری گھمنڈی قوم، غرور میں مبتلا قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو بدکاریوں میں ملوث تھے. اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ. نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا. ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا. زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا. یہ پوری بستی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی. یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو. ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے. اور جب ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی. وہ پتھروں کی بارشیں کہاں ہوئی تھی واللہ عالم. لیکن میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اس علاقے کو آج بتایا جاتا ہے وہ جارڈن کا علاقہ تھا، بحر مردار جہاں پر آج باقی ہے، ڈیڈ سی. میں خود سفر پر دیکھا جارڈن کی ایک سرزمین پر گاڑی چلتی جا رہی ہے اور کالے کالے پتھر، جہاں تک نظر کرو صرف پتھر ہی پتھر ہیں، بہت نوکیلے. ایسے پتھر میں نے دنیا میں دوسری جگہوں پر نہیں دیکھا. آج بھی اسی طرح سے باقی تقریباً 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر تک صرف پتھر ہی ہے. بیچ میں صرف ایک روڈ جاتا ہے، اس کے بعد نہ کوئی درخت دکھتا ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، صرف پتھر، پتھروں کا صحرا ہے. آج کی اس صدی میں دیکھ کر کے ان پتھروں کو ہیبت طاری ہو جاتی ہے. جس وقت وہ برسے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی. اور میں یہ نہیں کہتا بالضبط کہ یہ وہی پتھر ہیں جو برسے تھے، واللہ عالم. لیکن میرے عزیزوں، نشانیاں آج بھی عذاب الہی کی موجود ہیں. تیسری قوم تھی قوم شعیب اور قوم صالح علیہ السلام. یہ دونوں قوموں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی کرتی اور کفر و شرک بھی کرتے. شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے. اور جب عذاب الہی کے آنے کی بات کیا تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہ قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے. یعنی پورے کے پورے پہاڑ کو، پتھروں کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو تراشتے تھے. اور ایک آدمی کا ایک گھر ایک پہاڑ. آج کے دور میں ساری بلڈوزر مل کر کے نہیں کر پائیں، مشینیں مل کر نہ کر پائیں. وہ اس وقت کے لوگ بھاری بھرکم تھے، جسامت والے تھے، طاقت والے تھے. جب وہ اپنے رہنے کے لیے ایک پہاڑ کو تراش سکتے تھے، 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے خیال سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماڈرن لوگ یا ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہوں گے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے ہوں گے. جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے رشیا اور امریکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی میں، اس دور کے وہ لوگ سب سے بڑی طاقت کے رکھنے والے تھے. جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کیا کہتے تھے؟ عذاب وہی نا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا، بارش آ گئی تھی، زمین سے پانی نکل گیا تھا تو پانی بہت ہو گیا تھا. یا پھر وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، پتھروں کی بارش. یا پھر ہواؤں کا عذاب.
اگر یہ تینوں بھی آئیں تب بھی ہمارے ان پہاڑوں کے گھروں کو نقصان نہیں کر سکیں گے. ان کا اتنا غرور تھا. اگر پانی بھی آ جائے سمندروں کا، یا ہوا بھی تیز چلے، یا پتھروں کی بارش ہو، ہم تو بہت محفوظ قلعوں میں ہیں. اندازہ کرو میرے عزیزو، 3000-4000 سال کے بعد آج تک مدائن صالح اور الاولا سٹی نام سے سعودی میں موجود ہے، ابھی تک وہ گھر موجود ہیں. تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے؟ پتہ نہیں 3000 سالوں میں کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، لیکن ابھی تک وہ پہاڑوں کے گھر موجود ہیں. تو اس زمانے میں کتنے طاقتور ہوں گے. ان کا نشہ آسمان پر تھا، غرور چڑھ کر کے بول رہا تھا. کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے عذابات آ بھی گئے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا. کون سا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، یا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہا ہوں. تو پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبیوں نے انہیں ڈرایا اللہ کے عذاب سے. باز آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھک جاؤ. وہ اکڑ تھی، غرور تھا کہ نبیوں کا مذاق کرتے. پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے صرف ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، ایک فرشتے کو اتارا، اور اس کے بعد اس فرشتے نے ایک چنگھاڑ لگائی، ایک آواز کی. ایک آواز، صرف فرشتے کی ایک آواز ایسی تھی کہ جتنے اپنے مضبوط قلعوں میں گھروں میں موجود تھے، اس آواز کی ہیبت سے ان کا بھیجا کانوں سے باہر نکل آیا تھا. اور صبح کے وقت جب اس بستی میں جا کر کے دیکھیں تو سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ایک بھی اس میں سے بچا ہوا نہیں تھا. نہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، نہ لوط علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھروں کا عذاب آیا، نہ ہی ہوائیں چلائی گئیں. ایک فرشتے کو بھیج کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا. اللہ کے کروڑوں اربوں لا تعداد فرشتے ہیں، ایک فرشتے کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنی آواز نکالے تو تمہارے کانوں سے بھیجا باہر نکل آئے. اللہ وحدہ لا شریک، وہ حی و قیوم کل بھی تھا اور آج بھی ہے. وہ رب ذوالجلال حی و قیوم ہے، طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ یہ آیت تقریباً 3 جگہ قرآن میں آئی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. رب تعالیٰ فرماتا یاد کرو فرعونیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی. یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے عذاب سے، کہ فرعون اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ایمان والوں پر، بنی اسرائیل پر. اللہ فرماتا ان سے نجات دیا رب تعالیٰ نے. لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیتے تھے. فرعون کے لشکریوں نے ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے. آج کے اسرائیلی اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے. فرعون کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرعونی ہے، وقت کے جبابرہ ہیں، وقت کے ظالم ہیں. 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا فرعون اور اس کے لشکریوں نے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ آئی آیت. لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرعونی، اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا. لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے، یہ عذاب کیوں تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ ہے فرمان اللہ کا. یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا آج کے حالات کے مطابق فرعونیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو، ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا. یہ امتحان تھا اور وہ امتحان آج بھی ہے اور ہر زمانے میں رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی. ہر زمانے میں حق و باطل کے معرکے ہوتے رہیں گے.
لہٰذا آج کے دور میں یہ سب حالات جو پیدا ہوئے، مسلمانوں کو، مومنین کو ذرا برابر بھی نروس ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جس دین سے وابستہ ہو، اس دین کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کفار و مشرکین اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ یہ اسلام نور الہی ہے، اللہ کا نور ہے، اور اس کو صبح قیامت تک رہنا ہے۔ اور ہم جیسے اور بھی آئیں گے اس زمین پر، اور آئیں گے جاتے رہیں گے، یہ آبادیاں ہیں بدلتی رہیں گی، خدائی قانون ہے، لیکن اسلام نہ کل بدلا تھا، نہ آج، نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہم سب کا امتحان ہے میرے عزیزو، ہم سب کا امتحان ہے، لیکن ان حالات میں مومنین کو کرنا کیا چاہیے؟ انہیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ کبھی کسی کے اڑتے ہوئے چھیٹڑے اور ٹکڑے دیکھ کر تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا؟ میرے عزیزو، آج جو حالات ہیں یہ حالات کربلا سے زیادہ سخت تو نہیں ہیں۔ آج فلسطینیوں کو ہم نے دیکھا 6 ماہ کے، سال بھر کے بچوں کو سینے سے لگا کر کفن لپیٹ رہے ہیں۔ ان ماؤں کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی؟ کبھی کبھار چھوٹی سی کلپ میں دیکھ کر کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے بچوں کو ایک دن میں دفن کر دیا، 80 میتوں کو ایک قبر میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ ان فلسطینیوں کو لاکھوں سلام، ان کے جذبات کو اور ان کی استقامت کو ہم تو دعا یہی کرتے ہیں، ان فلسطینی مسلمانوں کے برابر پوری دنیا کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم تو ایک ناشتے پر صبر نہیں کر پاتے، وہ اپنے 10 بچوں اور خاندان والوں کے کٹے ہوئے چھیٹڑوں پر بھی کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ساری مصیبتیں دیکھ کر کے بھی وہ کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان کے گھر اڑا دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، راکھ میں بدل دیے گئے، اور نیوز اینکر یہ دجالی میڈیا وہاں جا کر کے ان کے زخموں کو کھرید کر کے پوچھتا ہے تمہارا مال کیسے آئے گا، تمہارا گھر کیسے چلا گیا، لیکن ان حالات میں بھی وہ مسکرا کر کہتے ہیں اللہ نے دیا تھا، پھر اللہ ہے اور اللہ دے گا۔ ان کے ایمان کے برابر ہم نہیں ہو سکتے، لیکن میرے عزیزو پوری دنیا کے مسلمانوں میں اس مسئلے نے آج ایک اتحاد کی فضا قائم کی ہے۔ اگر ہمارے درمیان آج بھی اتحاد نہیں ہو سکتا تو پھر میرے عزیزو شاعر نے سچ کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گرام بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے، مسافر و روش کارواں بدل ڈالو۔ آج کے حالات تمہیں اگر نہیں بدلنے پر مجبور کیے تو پھر بتاؤ کون سے حالات تمہیں بدلیں گے، کب تم بدلو گے؟ لیکن ان حالات پر آج بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا۔ میں نے چند دنوں پہلے ایک آیت پڑھی تھی، ایک بیان میں کہا تھا اللہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے حق دین کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہدایت کے ساتھ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ رسول پوری دنیا پر یہ دین غالب کرے، یہ دین غالب آئے گا۔ تو بعض مجھ سے کہنے لگے مولانا سٹیج پر بیٹھ کر چلاتے ہو، کئی کرسیوں پر بیٹھ کر کہتے ہو کہ تمہارا دین غالب آئے گا، تمہارا دین تو آج ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر پاتا۔ ان ظالموں کو میں یہ کہتا ہوں، ان کو یہ میں کہتا ہوں، ان تمام حالات سے تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ دین غالب آئے گا۔ چاند پر بھی گہن لگتا ہے، لیکن جب گہن چھٹتا ہے تو چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ آج اگر امت مصطفیٰ پر گہن لگا ہے تو میں اپنے ان تمام نوجوانوں سے جو ابھی ان فوان شباب میں داخل ہوئے ہیں، ابھی یہ دنیا کو دیکھنے کے قابل بنے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ان آندھیوں سے، ان طوفانوں سے گھبرا کر کے نہ تمہیں دین بدلنے کی ضرورت ہے، نہ تمہیں اپنا مسلک و مذہب بدلنے کی ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔
عزیزان گرامی وقار، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا، وہ ہو کر رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان میں سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں لا تزال عصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولها وعلى ابواب بیت المقدس لا يضرهم خذلان من خذلهم ظاہرین علی الحق الى ان تقوم الساعة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت تک میری امت میں سے ایک جماعت ایسی ہوگی جو بیت المقدس کے ارد گرد حق کے لیے لڑ رہی ہوگی۔ حضور نے فرمایا قیامت تک لڑتی رہے گی، لیکن ساتھ میں ان کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری دنیا کے برا چاہنے سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ ہم سے پوچھتے ہیں کچھ نہیں بگڑے گا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں ان کے گھر تباہ ہو گئے، بچے مر گئے، چھوٹے بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ نکل گیا، کسی کے سامنے اس کی ماں کی تڑپتی ہوئی لاش ہے، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ سب تو بگڑ گیا، مال بھی گیا، دکان بھی گئی، تجارت بھی گیا، گھر بھی گئے، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، اور حدیث میں کہا جا رہا ہے کچھ نہیں بگڑے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھو میرے آقا کا فرمان حق ہے، کچھ نہیں بگڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام اسباب جانے کا مطلب یہ نہیں کہ بگڑ گیا، بگڑا تو اس کا ہے جس کا ایمان بگڑ گیا، ایمان جس کا گیا اس کا سب بگڑ گیا۔ اور ہم نے ان بچوں کو دیکھا ہے آج، ارے رات کو سوتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا صبح ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود ایک دل دہلا دینے والی بات میں بتاتا ہوں۔ مصر کی سرزمین سے لوگ پانی کے بوتلیں اور ڈبے اٹھا اٹھا کر کے بارڈر پر جا رہے ہیں، لیکن فلسطین غزہ کے وہ مسلمان کہتے ہیں اپنا پانی تم رکھو، اللہ کریم ہمارے لیے کہیں سے اپنی ہی زمین سے پانی عطا کرے گا۔ ان کو لوگ کہہ رہے ہیں کیا آپ نہیں دیکھ رہے وقت کا بڑا فرعون روز الٹیمیٹم دیتا ہے 24 گھنٹے میں علاقہ خالی کرو، نکل جاؤ، گھر خالی کرو۔ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ آنے والی بڑی بڑی میزائلوں کا اپنے سینے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کل سے ہم یہی تھے، آج بھی یہی ہیں اور یہی رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہو جائیں گے۔ یہ جو استقامت ہے اسی کو میرے آقا نے فرمایا دنیا ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ایمان اگر مضبوط ہے تو کچھ نہیں بگڑا ہے۔ ارے 6 سال کی بچی، 6 سال کی بچیاں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے ان کے محلوں میں، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اپنے اپنے ہاتھوں میں مہندی سے اپنا نام لکھ رہی ہیں ہنسی خوشی۔ پوچھا ان سے کہ نام لکھنے کا ٹرینڈ کیوں چلا ہے ابھی جنگ کے حالات میں مہندی سے؟ کہتی ہیں کل کو اگر ہم اڑ گئے، چہرہ نہیں ملا، جسم نہیں ملا، ہاتھ اگر بچا ہوا ہو تو نام دیکھ کر ہمارے ماں باپ پہچان تو سکے۔ شہادت کا یہ جذبہ، شہادت کا یہ جذبہ 6 سال کے بچوں میں اگر آیا ہے، یقیناً ان کے سینوں میں ایمان موجود ہے، ایمان موجود ہے۔ میرے عزیزو ذرا اپنے حالات پر ذرا توجہ کرو، مولا کریم نے ہمیں کس چیز کی کمی دی ہے، کون سی چیز کم آئی ہمارے گھر میں؟ ہم تو مرغن غذائیں روز کھاتے ہیں، آج ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، ہم عیاشیوں کے اڈوں پر پوری رات گزارتے ہیں۔ ہمارے شہر آج جس گلی سے گزر جائیں صبح کی اذان تک یہاں گپے لگاتے ہوئے کھڑے رہے۔ اے میرے عزیزو حالات تو ہمارے ایسے ہیں کہ کھا کھا کر کے چربیاں چڑھ گئیں، ہمیں ان کا کیا احساس ہو پائے گا، ان کا کیا احساس ہو پائے گا جن کے ہاں پانی سے زیادہ خون دیکھا جاتا ہے، جن کے ہاں زندوں کو پکڑنے کے لیے نہیں اب مردوں کو پکڑنے کے لیے لوگ بھی نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ پورا دن انتظار کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے پرسان حال۔ ان سب حالات کے باوجود میں نے ایک بچے کو بھی وہاں سے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ہم پر بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم کو یہاں سے نکال لو، مدد کرو، کوئی آؤ، نہیں۔ وہ سب صرف اتنا ہی کہتے جو کچھ ہو رہا ہے ہم اللہ کے پاس جا کر کہیں گے، یہ سارے معاملات ہم اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے استقامت۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق
ان کے لیے اتنی ہی بڑی دولت کافی ہے. آخر میں اتنا کہوں گا، اسرائیل کے کتے اور سالم مل کر اینٹ سے اینٹ بجا دیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ کر دیں، تب بھی ہم کہیں گے فتح تو بیت المقدس کی ہی ہے، فتح تو ان مظلوموں کی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھر بھی وہ ڈٹے رہ گئے. تمہارے پاس تو پیٹروٹ میزائل، بڑے بڑے تمہارے پاس توپ، بہت ساری چیزیں ہو کر بچوں پر، ہاسپٹل پر، نہ جانے کتنی جگہوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے پوری دنیا آج بھی خاموش تماشائی ہے. یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جب ظلم اپنے عروج کو پہنچتا ہے اللہ کی پکڑ آتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو جتنے خاموش تماشائی تھے سب اس عذاب میں گرفتار ہوں گے. اس لیے میرے عزیزو، آپ ہم سے اگر یہ پوچھتے ہیں ہمیں یہاں بیٹھ کر کرنا کیا چاہیے، ہم کیسے کریں، تمہارا دل اگر رو پڑا ان کے دردوں سے، یہ بھی لکھا جائے گا، یہ بھی لکھا جائے گا. یہ بندہ جا تو نہیں سکتا تھا لیکن اپنے بھائی کے درد میں ایسا بے قرار تھا کہ اس کا کھانا چھوٹ گیا تھا، ایسا بے قرار تھا کہ اس کی نیندیں ختم ہو گئی تھی. یہ بھی لکھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. لیکن یہاں بیٹھ کر کے ہم عیاشیوں پر عیاشیاں کریں، اپنے گناہوں سے کبھی باز نہ آئے، تو پھر میرے عزیزو ان نہتے مظلوموں کے ہم بہت خطرناک قسم کے دشمن کہلائیں گے. جہاں ان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں، جہاں ان کے لیے لقمہ نہیں، وہ کسی کا بچا ہوا کچرا کھانے پر مجبور ہے، اس وقت ہماری برتنیں کھانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری دعوتوں میں ہمارے بچے ہوئے کھانے گٹر اور نالیوں میں بہ رہے ہوں. ان حالات میں میرے عزیزو پکڑ ہوگی، ہماری بھی پکڑ ہوگی. بدلو اپنے حالات، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں پوری دنیا میں، یہ میرے آقا کے فرمان کے مطابق اندیشہ یہ لگ رہا ہے ان قریب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے. امام مہدی کا ظہور ہوگا اور حالات بدل جائیں گے. لیکن ہم کو کسی کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے حالات کا انتظار نہیں کرنا ہے. ابھی بدلو، آج بدلو، اللہ کی طرف دوڑو اور اس سے گڑ گڑا کر کہو کہ مولا کریم ہمارے شامت اعمال، ہماری برائیوں کے سبب اگر یہ تیری پکڑ ہے، ہم توبہ کرتے ہیں تیرے دربار میں. جانتے ہو میرے آقا نے فرمایا اللہ کے غضب کو اگر کوئی چیز ٹھنڈی کرتی ہے تو ایک مومن صالح کی رقت انگیز دعائیں اور اس کے نکلنے والے آنسوں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں. تم گڑ گڑاؤ اس مولا کی بارگاہ میں. یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر کسی کے سامنے آپ رو دھو کر چلے گئے یا پھر آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دی. نہیں، تنہائی میں بیٹھے ہو، اکیلے میں بیٹھے ہو. جیسے کہ کل ایک بہت اچھی چیز میں نے دیکھی تھی، ہمارے علماء نے اعلان کیا تھا پوری دنیا مل کر کے جمعرات کا روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ اللہ کو پسند ہے. اور افطار سے پہلے اگر کوئی دعا کرے، اول دعا ہماری ان مظلوموں کے حق میں ہو، ان ظالموں کے خلاف ہو، مظلوموں کی مدد کے لیے ہو. یقیناً اللہ کی مدد آئے گی اور آئے گی، کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے. عزیزان گرام وقار، میں انہی تمام باتوں سے اپنی گفتگو کو آج سمیٹتا ہوں. آج کے ان حالات میں آپ کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان پر مضبوطی سے جمے رہو، استقامت. بعض لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا کہ وہاں حالات بگڑے ہیں تو یہ مسلمان کیا کریں گے، کیا کریں گے، ہم کیا کرنے والے. ویسے ہی ہم ختم کیے جا چکے ہیں، ٹکڑے کیے جا چکے ہیں، ہم کچھ کرنے. بس تم اپنی زندگیاں بدلو، نشہ سے باز آ جاؤ، اور جتنے خرافات ہمارے محلوں میں آئے اس سے نکالو. اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں. ایک بار ہم بدل لیے تو مولا کریم اپنی رحمتوں کے سائبان فرما دے گا. ہم